وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ایک ایسی چیز کا حکم دیا ہے جو ہر دور میں اور ہر ملک کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر ملت کے لیے مفید ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات وہ بین الاقوامی آیات ہیں، وہ انٹرنیشنل آیات ہیں، وہ ایسی آیات ہیں جس کا کسی خاص مذہب کے ساتھ، خاص گروہ کے ساتھ، خاص ملت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ جس ملت میں، جس معاشرے میں وہ بات کریں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے کہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ آپ امانات کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ قرآن کریم کا یہ حکم اتنا وسیع ہے، اتنا جامع ہے کہ اس کی روشنی میں اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، ختمی مرتبت ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ کفار و مشرکین، بعض دفعہ وہ افراد جو آئیڈیالوجی کے حوالے سے، عقائد اور نظریات کے حوالے سے آپ کے مخالف ہوتے تھے، وہ بھی آپ کو امین کہتے تھے، وہ بھی آپ کو صادق کہتے تھے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام، ان کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے، وہ امین تھے۔ جو ان کے پاس امانت رکھتا، چاہے وہ کافر ہوتا، چاہے وہ مشرک ہوتا، چاہے وہ ان کا دشمن ہوتا، وہ اس کو واپس کیا کرتے تھے۔ اور آج کے معاشرے میں بھی ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، کہ جب آپ کو کوئی امین قرار دیتا ہے، آپ کے سپرد کوئی چیز قرار دیتا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے، تو آپ اسی حالت میں سلامتی کے ساتھ اس کو واپس لوٹائیں گے۔ اور فقہ میں اس کے بہت زیادہ احکام ہیں جو امانت کے ہیں۔ امانت کو ہم نے اس میں اگر ہم سے تلف ہو جاتی ہے، اگر ہم سے کوئی نقصان اسے پہنچتا ہے، کوئی اگر اس میں نقص ایجاد ہوتا ہے، تو ہماری کس حد تک ذمہ داری ہے، کہاں پہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کہاں پہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، پورا فقہی کتب میں اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یقیناً اللہ تمہیں امر کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات کو تم پلٹاؤ ان کے اہل کی طرف۔ جس کی امانت ہے اس کی طرف آپ نے اس کو ادا کرنی ہے، اس کو ادائے امانت کہا جاتا ہے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مادیات کی دنیا میں امانت، کوئی آپ کے پاس پیسے رکھتا ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے، کوئی گاڑی رکھتا ہے، کوئی گولڈ وغیرہ رکھتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کے پاس امانت کے طور پہ اگر ایک انسان رکھتا ہے تو آپ اس کی جب وہ ٹائم ہو جاتا ہے، جب اس کی مدت ختم ہوتی ہے، جب تک اس نے کہا ہے تو آپ کو واپس کرنا ہے۔ معنویات کی دنیا میں جس کی امانت ہے، یہ ان افراد کو کنایہ کے طور پہ بھی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو غیر شرعی طور پر جنہوں نے حکومت لے لی، جنہوں نے خلافت لے لی، جو خود سے رسول اللہ کے خلیفہ بن گئے، یا رسول اللہ کی جو رسالت تھی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، وہ کفار و مشرکین، وہ اہل کتاب یا ائمہ کے دور میں جو مخالفین تھے، ان کی امامت کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان کی رسول اللہ کی جانشینی کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان کو بھی یہ کنایہ کے طور پہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں اسی کا حکم تھا
کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ان کو ملک دے، آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا ہے، یہ حسد کرتے ہیں۔ اب انہی آیات میں کہا جا رہا ہے ان کو جن کی امانت ہے آپ ان کو واپس کریں، اگر خلافت آپ کا حق نہیں ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے، جو اس کے حقیقی وارث ہیں آپ ان کو واپس کریں۔ لہٰذا اسی آیت کے ذیل میں بعض روایات موجود ہیں کہ ختمیہ مرتبت نے جب مکہ کو فتح کیا تو اس دور میں جس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں وہ ایک بہت بڑا منصب شمار ہوتا تھا، تو بعض افراد کی یہ خواہش تھی کہ جب ختمیہ مرتبت کے ذریعے مکہ فتح ہوا تو بتوں کو توڑا گیا، پاک کیا گیا خانہ کعبہ کو، تو بعض افراد کے ذہن میں اور بعض روایات اور تواریخ میں ہے کہ بعض افراد نے خواہش کی کہ ہمیں دے دی جائے اس کی چابی، لیکن ختمیہ مرتبت نے جو فتح مکہ سے پہلے اس کا متولی تھا جس کے پاس تھی چابی، اسی کو دی ختمیہ مرتبت نے، وہ اس آیت کے ذیل میں موجود، کیونکہ وہ ایک امانت تھی۔ ختمیہ مرتبت نے جب مکہ کو فتح کیا تو اس کو واپس لوٹا دی۔ بہت ساری تاریخ میں جو تلخیاں ہیں، جو آج کے معاشرے میں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ افراد امانت میں خیانت کرتے ہیں، جو ان کو چیز ان کے سپرد کی جاتی ہے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ لہذا قرآن نے کہا جو اس کا اہل ہے اجتماعی معاملات میں، آپ اس قابل نہیں ہے کہ یہ منصب آپ کو دیا جائے، آپ ایک مدرسے کے، آپ ایک اسکول کے، آپ ایک ادارے کے آپ مدیر بن چکے ہیں، پرنسپل بن چکے ہیں، لیکن آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ ایک اور فرد ہے جس کو آپ نے ٹیچر کے طور پہ رکھا ہے، جس کو آپ نے اپنے ماتحت کے طور پہ رکھا ہے، اس میں زیادہ قابلیت ہے، اس میں زیادہ استعداد ہے، تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو دیں۔ آپ نے ممبر پہ قبضہ کیا ہے، آپ سے بہتر بیان کرنے والے موجود ہیں، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو اس کا اہل ہے آپ اس کو دیں۔ آپ نے مسجد پہ قبضہ کیا ہے، آپ نے کسی اور ادارے پہ قبضہ کیا ہے، جو اس کا اہل ہوگا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، آپ اس کو واپس کریں۔ لہٰذا آپ ایسا نہیں ہوتا ہر وقت انسان جو ہے وہ کسی سے کوئی مادی نعمت انسان کے پاس رکھتا ہے یا امانت، اس میں اگر خیانت کرتا ہے تو وہ خیانت ہوتی ہے، بلکہ معنویات کی دنیا میں، منصب کی دنیا میں، علم کی دنیا میں یہ بھی خیانتیں شمار ہوتی ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تمہیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تمہیں حکم قرار دیا جاتا ہے، تمہارے پاس لوگ رجوع کرتے ہیں، تم سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو تمہیں رشتہ داری کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرنا ہے، تمہیں اس وجہ سے کہ اس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، اس بنا پہ تمہارا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت کی بیس پہ مولا کائنات کے بارے میں جو بعض محققین نے کہا، مولا کائنات کو شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا، کیونکہ مولا کائنات کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ عدالت کی بیس پہ ہوتے تھے۔ بہت سارے قریبی رشتہ دار امیر المومنین کی خدمت میں آئے جب ظاہری طور پہ آپ نے منصب خلافت سنبھالا کہ ہمیں عہدے دیے جائیں، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ بہت سارے افراد کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں بیت المال سے الگ حصہ دیا جائے، الگ انداز میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ مثال کے طور پہ دوسرے لوگ اگر صف میں آتے ہیں تو ہمیں صف کے بغیر دیا جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے قرآن میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، مجھے سیرت نبی میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ میں آپ کو بغیر صف کے دے دوں۔ باقی افراد عوام وہ ملت وہ صف میں آئے، اور آپ یہ کہ آپ کا ایک منصب ہے، آپ کی رسول خدا یا مجھ سے رشتہ داری ہے، تو میں آپ کو بغیر صف کے دے دوں۔ اس وجہ سے ختمیہ مرتبات اور اسی طرح مولا کائنات ان کی یہ سیرت تھی۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً پروردگار عالم جس چیز کی تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے وہ بہت ہی خوب ہے، بہت ہی اچھی نصیحت ہے۔ یعنی جس چیز کا اللہ واعظ و نصیحت کرتا ہے وہ چیز اچھی ہے۔ وہ بھی قرآن کی طرف بھی ہم اس ضمیر کو پلٹا سکتے ہیں، یعنی قرآن، اور جو بات دوسری آیات میں فرمایا کہ تمہارے پاس موعظۃ من ربکم، یہ موعظہ اور واعظ و نصیحت آئی ہے انسانوں کے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے۔
لہٰذا خدا جس چیز کے ساتھ، جس روش کے ساتھ واض و نصیحت کرتا ہے وہ کیا ہی خوب ہے، نعمہ یعنی وہ کیا ہی خوب اہمیت کی حامل ہے یہ آیت۔ اس میں پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنین، اے وہ افراد جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، خدا کے فرامین پہ عمل کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم نے مختلف آیات میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو جوڑا ہے۔ بعض افراد بہت زیادہ موحد بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ توحید پرست بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم اللہ کریں، اللہ کریں، اللہ اللہ، بس ہماری زبان پہ آئے تو بس ہم بہت بڑے موحد ہیں۔ قرآن کریم نے اللہ کی اطاعت پہ نہیں روکا انسانوں کو، اور بہت خوبصورت ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو تعبیر اطیع اللہ، وہی لفظ جو اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، جو خدا کی فرمان برداری کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، پروردگار عالم نے وہی لفظ اپنے رسول کے لیے استعمال کیا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، اور اس کو کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ یہ افراد اپنے پاس سے اس میں کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ جب رسول یہ اس طرح کا حکم دیں تو اطاعت کریں، اس طرح کی بات کریں تو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ قرآن نے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں لگائی۔ اللہ کی اطاعت بالکل مطلق، رسول کی اطاعت بالکل مطلق، اس میں اطلاق ہے، رسول کی اطاعت کریں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور آپ میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کریں۔ صاحبان امر، شیعہ کا اس میں بہت واضح موقف ہے۔ صاحبان امر رسول اللہ کے بعد وہ 12 امام ہیں، امیر المومنین سے امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، یہ صاحبان امر ہیں۔ شیعہ کا اول تاریخ سے آج تک یہی موقف ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن شیعہ کے مقابلے میں جو مسالک ہیں ان میں مختلف نظریات ہیں۔ خلفائے پیغمبر، صحابہ پیغمبر، حکمران، حتیٰ کہ بہت جو چھوٹے ادارے ہیں بعض دفعہ ان کے جو بانی ہوتے ہیں، ان کے جو پرنسپلز ہیں، بعض جو مجلات ہیں ان کے ایڈیٹرز ہیں، اس قسم کے افراد آپ اگر دیکھیں تو اس میں ایک لمبی لائن ہے اولی الامر کی۔ یعنی بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چھوٹا سا منصب ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک مدرسہ چلا رہا ہوں، میں اولی الامر ہوں، میں ایک اسکول چلا رہا ہوں، میں اولی الامر ہوں۔ بہت تعجب کی بات ہے، قرآن کریم اللہ کی اطاعت کے ساتھ، رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو جوڑ رہا ہے، اور ہم ایسے افراد مراد لے رہے ہیں۔ یہ جو آپ اولی الامر سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے یہ ایسے افراد ہیں جن کی زندگی گناہوں سے بھری ہو۔ مثال کے طور پہ ایک قافلہ سالار ہے، ہم کہتے ہیں وہ اولی الامر ہے۔ ممکن ہے ایسا قافلہ سالار ہو کہ جس کا جو خود نماز بھی نہ پڑھتا ہو، ایسا پرنسپل ہو، ایسا ایڈیٹر ہو جو خود جو ہے وہ گناہ انجام دیتا ہو۔ تو کیا خداوند عالم، یا بعض نے کہا کہ جو سپہ سالار ہوتے تھے، جو جنگی جو ہے وہ اس میں کمانڈر بن کے جاتے تھے، وہ اولی الامر ہیں۔ تو وہ پھر ان حدیث کو جوڑ دیا اس آیت کے ساتھ، حالانکہ توجہ کریں اس آیت کے ذیل میں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ ختمی مرتبت نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا کہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ جنگی امیر ہیں۔ وہ ایک الگ وادی میں فرمایا کہ آپ امیر جو ہیں ان کی اطاعت کریں، یا مثال کے طور پہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، 10 افراد ہیں، ان میں سے آپ ایک لیڈر بنا رہے ہیں، اس کی اطاعت کریں، اور اگر وہ آپ کو گناہ کو حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کریں، وہ ایک الگ وادی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ مرحلہ عصمت ہے۔ اور پھر ایک بہت خوبصورت جو اس آیت میں چیز ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے ایک اطیعوا استعمال کیا ہے قرآن کریم نے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے الگ سے لفظ ہے، رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے ایک اطیعوا ہے، 2 اطیعوا نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اولی الامر کی اطاعت عین اطاعت رسول ہے۔ یعنی اولی الامر اور صاحبان امر ایسے افراد ہیں جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا بولنا، جن کا گفتگو کرنا، جن کی سیرت وہ عین سیرت النبی ہے۔ اور وہ کون سے افراد ہیں؟ وہ مولا کائنات ہے، وہ ان کی اولاد ہیں۔ لہٰذا یہ اولی الامر ہیں، اور اس میں روایات بہت زیادہ ہیں روایات، اور اہل سنت برادران کی روایات میں جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت
بعض ان کی کتب میں موجود ہیں، جس میں جب سوال کیا گیا تو جناب ختمی مرتبت نے جواب دیا، مولا کائنات سے لے کر امام مہدی تک ایک ایک کا نام بتایا کہ یہ اولی الامر ہیں، یہ صاحبان امر ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تم آپس میں نزاع کرتے ہو، تمہیں اگر اختلاف پیش آتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو فَرُدُّوهُ، اس معاملے کو، اس نزاع کو پلٹاؤ، إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ یہاں پہ اولی الامر کا نام نہیں لیا قرآن کریم نے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے یہ اختلاف خود اولی الامر میں ہو۔ اولی الامر میں جب اختلاف ہوتا ہے تو وہاں ممکن ہے بعض افراد وہ کہیں کہ ہم خود اولی الامر کو نہیں مان رہے، حالانکہ اس مرحلے میں ان کی نافرمانی اور معصیت ہے۔ سزاوار نہیں ہے اولی الامر کے ساتھ اختلاف کرنا۔ جس کی اطاعت کا پروردگار عالم نے حکم دے دیا، اس کی بات میں اب دوسری بات اصلاً اس کا امکان نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے بعض افراد اختلاف کریں تو کہا کہ آپ قرآن کو دیکھیں، آپ رسول اللہ کو دیکھیں، آپ کو اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو رسول خدا کی طرف رجوع کریں، دیکھیں رسول خدا نے کس اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ دوسرا ایک مرحلہ جس کی وجہ سے اولی الامر کا نام نہیں لیا، قرآن کریم یہاں پہ دو بڑے سورس اور منابع بتانا چاہتا ہے ہمیں، دو بڑے مرجع موجود ہیں، دو بڑے سورس اور سرچشمہ ہدایت موجود ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک سنت نبی ہے۔ البتہ اس سنت نبی کے مفسر اور ترجمان وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ قرآن کے ترجمان کون سی وہ اتھارٹی ہے کہ جب قرآن میں اختلاف پیش آئے، ابھی ایک عالم دین کہہ رہا ہے کہ یہ مراد ہے، دوسرا ممکن ہے کہ یہ مراد ہے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ مراد ہے، کون سی وہ اتھارٹی ہے جس کی بات حجت ہے ہمارے لیے، وہ پروف کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی اور بات نہیں ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ یعنی اگر نزاع پیش آتا ہے، اختلاف پیش آتا ہے تو قرآن کی طرف رجوع کریں اور رسول خدا کی طرف، یعنی ان کی سنت آج جو موجود ہیں اس کو صحیح، اس کا مفسر اور ترجمان کون ہے؟ وہ اولی الامر ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ وہ بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ بتائیں گے کہ سنت نبی صحیح معنوں میں کیا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ تمہیں رسول کی طرف، یہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹانا ہے۔ یہ وہی افراد یہ کام کریں گے، یہاں پہ شرطیہ صورت میں کہا اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی آپ پلٹائیں گے اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ کا ایمان ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ جو ہم نے حکم دیا اطاعت کا، پھر نزاع میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کا، یہ بہت بہتر ہے، یہی بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، سر انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر یہی ہے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ خیر کسی معاملے میں نہیں ہے۔ تمہاری خیر، تمہاری فلاح، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ اولی الامر کی خدمت میں جائیں، اولی الامر آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کا حقیقی حکم کیا ہے اور سنت رسول کیا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ان تینوں اتھارٹیز کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نافرمانی سے پروردگار ہمیں بچائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔